अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक ख़बरें हैं। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में आज ईद मिलादुन्नबी के दिन जो कि मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, जुम्मे का दिन है, दहशत गर्दी हुई, धमाका हुआ और अब तक 50 से ज़्यादा, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा हंगू में एक मस्जिद में धमाके की अभी इतलात हैं, मालूम नहीं है कि कितनी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान में जोब के नज़दीक जो अफ़गान बॉर्डर है पाकिस्तान, वहाँ से 3 दहशतगर्द जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान, ख़बरों के मुताबिक। और हमारे लोगों ने ज़ाहिर है अपना फ़र्ज़ निभाया। फ़ौजी जवानों ने उनको रोका और फ़र्ज़ निभाते हुए वो 4 हमारे सिपाही जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 3 वो दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। ये सारी ख़बरें बहुत तशवीशनाक हैं, इन पे बात करते हैं। और दूसरी जो आज एक मौजू बना हुआ है इससे बिल्कुल हट के, लेकिन मैं इसको शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि जब हालात इस तरह के हों मुल्क में और आगे की तस्वीर भी जो है वो परेशान कुन नज़र आती है, तो मीडिया ये जो खेल तमाशे हमारे यहाँ होते हैं ना, ये उसका भी कोई वक्त होता है, लेकिन हमारे खेल तमाशों में नहीं देखा जाता कि हालात क्या हैं, क्या नहीं है। ये जो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में मारामारी हुई है, इस पर मैं बात करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपनी गुजारिशात आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्दी का जिन ये सर उठा रहा है और हमले हैं, ये पैटर्न है, ज़ाहिर है। और इस पैटर्न में एक तो लड़ाई वो है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ाहिर है लड़नी है, एस्टेब्लिशमेंट ने लड़नी है, और उसके लिए आपको ज़ाहिर है कि वो दुनिया की सफ़बंदी जो हो रही है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं बलूचिस्तान में। यानी चाइनीज़ इंटरेस्ट है, उसके रद्द अमल में अमेरिकन इंटरेस्ट है। चाइनीज़ एम्बेसडर चूँकि अफ़गानिस्तान में अब तैनात हो चुका है, तो तालिबान की हुकूमत को फॉर्मली चीन ने तस्लीम कर लिया है, तो अमेरिकन्स, उनके जो लिंक हैं वो भी अब रिवाइव, वो भी एक कंपीटिंग जो है इन 2 बड़ी ताकतों के बीच में कंपीटिंग ग्राउंड अफ़गानिस्तान फिर से, बदनसीबी है ये, बहुत बदनसीबी कि वो बन गया है। अमारात और सऊदी अरब वगैरह की दिलचस्पी बलूचिस्तान में है, ज़ाहिर है वो भी गवादर हमारे पास, वो एक, हम तो बेसिकली सर्विसेज मांग रहे हैं उस इलाके को देके। तो मेरी गुजारिश इस सिलसिले में ये होगी कि देखिए, मुकामी आबादी, वो बलूचिस्तान की हो, वो एक्स फाटा के जो एरियाज़ हैं अफ़गान बॉर्डर के साथ, वहाँ हो, पख्तूनख्वा में हो, एक वक्त में 2 ताकतों से लड़ना, यानी ये कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, फौज है, ज़ाहिर है उसने लड़ना है ना। तो एक तरफ तो वो लड़ें, एक बैरूनी जो हमले हो रहे हैं, बाकायदा हमले हो रहे हैं, और ये पैटर्न है, कोई नई बात नहीं है, मुस्तकिल अमल है। दूसरी तरफ से वो जो इलाके की जो मुकामी आबादी है, वो भी अगर हमारे साथ नहीं होगी, वो नाखुश होगी, उसके गिले शिकवे होंगे, तो ये फिर 2, जब आप लड़ते हैं कि मुकामी आबादी से भी लड़ रहे हैं, फॉरेन एड जो आ रही है उससे भी लड़ रहे हैं, इस इकोनॉमी के साथ जो हमारी है और उन हालात के साथ जिनसे हम गुजर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, इंडिया ने ये काम मिसाल के तौर पे कश्मीर में वो करता है कि जो श्रीनगर या वगैरह, वो जो आप कहिए मुकामी आबादी है, वो भी खुश नहीं है, तो उनसे भी एक तरफ एक तवील उनका ये बेचैनी रही है ना। आप 89 से, रीसेंट एपिसोड में 89 से 1989 से, कि मुकामी आबादी को एक तरफ कंट्रोल करना है और फॉरेन, यानी पाकिस्तान अगर कोई अखलाकी हिम्मत कर रहा है या यहाँ से कोई लोग जा रहे हैं तो उनसे भी लड़ना है, तो ये काम बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया की इकोनॉमी और है, उनका साइज़ और है। ये मैं आपसे, अच्छा, अफ़गानिस्तान में भी आपको दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि वहाँ भी जब अमेरिकन फोर्सेस थीं, तो उस यानी तालिबान जो है वो लड़ रहे थे अशरफ गनी हुकूमत से या हामिद करज़ई। उन जो गोरीले थे वो, अब ज़ाहिर है कि तालिबान वहीं के थे, अफ़गानिस्तान के थे, लेकिन वो लड़ रहे थे किन लोगों से, जो ज़ाहिर फॉरेन जो ऑक्यूपेशन से, तो उनको जो सपोर्ट मिल रही थी पाकिस्तान से उसे वो कबूल कर रहे थे, क्योंकि उनके मकसद में, यानी पाकिस्तान उनको असला दे रहा था, पैसा दे रहा था, या इलाज की सहूलतें मुहैया कर रहा था, अखलाकी हिमायत कर रहा था, माली इमदाद कर रहा था, तो वो ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कश्मीर में मुकामी आबादी, यानी चूंकि जब तक वो इंडिया के उसमें आज़ादी के मामले में रहे, तो हर वो आदमी जो इंडिया से लड़ रहा था कश्मीर में,
ان کو جب پاکستان سے مدد کی آفر ہوتی تھی تو وہ لے لیتے تھے. اسی طرح سے فارمولا وہی ہے. یہ جغرافیہ یا ملک بدلنے سے بنیادی انسانی اصول تو تبدیل نہیں ہوں گے نا. بلوچستان ہو، ایکسفاٹا ہو یا پختونخوا ہو یا سندھ ہو یا پنجاب ہو بائی دا وے، یا گلگت بلتستان یا پاکستان یعنی آزاد کشمیر ہو، اگر مقامی آبادی اسلام آباد سے خوش نہیں ہوگی، اگر مقامی آبادی اپنی پولیس، انتظامیہ، رینجرز یا فوج سے اس حد تک متنفر ہو جائے کہ پھر وہ کسی اور ہی جانب چل پڑیں، یعنی یہاں تک اگر وہ بے چینی مقامی آبادی میں آ جائے، ان کو اگر فوراً ہینڈ آ کر ہیلپ کرے گا تو وہ ہیلپ لیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. جیسے کشمیر میں کشمیریوں نے لی، نتیجہ اب جو بھی ہوا لیکن مدد تو انہوں نے لی. افغان طالبان نے مدد پاکستان کی لی. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے کسی علاقے میں اگر لوگ بالکل ہی متنفر ہو جائیں گے، ان کو بیرونی مدد اگر ملے گی تو وہ بالکل لے لیں گے. تو پیسے، سیکورٹی، یہ بڑے مسائل کی طرف میں نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل بیسکس، اگر ہم جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا زیادہ، جس میں کوئی زیادہ آپ کو بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں سیاسی اور سماجی حقوق. یعنی کہ اگر ان کو سیاسی اور سماجی حقوق دے دیے جائیں، ان کی لوکل گورنمنٹ ایک مضبوط ایک نظام بنا دیا جائے، ان کے فنڈز ان کے حوالے کر دیے جائیں، تو بہت سی محرومیوں، بہت سی بے چینیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. وفاق کے پاس خارجہ پالیسی ہے، یعنی کرنسی وفاق کی ہے، سیکورٹی، علاقہ، فوج، سب کچھ وفاق کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وہاں مقامی آبادیوں کو اگر دے دیا جائے گا. اب یہ کہنا کہ جی وہ کرپشن کرتے ہیں، کرنے دیں، ان کا پرابلم ہے. آپ کا کام ہے ایکسپوز کرنا، اور کرپشن کو پکڑنے کے جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں نا. اگر ان کے پاس ثبوت ہے کرپشن کے، ان کو گرفتار کریں، قانونی کارروائی کرتے رہیں. یہ پیرالل معاملہ، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوگا، یہ مستقل عمل ہوتا ہے. تو احتساب کا پراپر عمل، اس کے ساتھ مقامی آبادیاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے بھی کو تصویر جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اگر لاپتہ افراد کے لیے بلوچ خاندان وہ پیدل مارچ کر رہے ہیں، وہ دنیا بھر کے سامنے جا کے رو رہے ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ کبھی کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں، کبھی کہیں کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. یہ کیمپ جو احتجاج کرنے والے ہیں، یہ اشتہار ہیں، ان کی بے بسی کے اشتہار بھی ہیں، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے لیے بھی اشتہار ہیں کہ اچھا یہ لوگ ہیں جو ہمارے، اس کا دشمن آپ سے فائدہ اٹھائے گا. میں اس موضوع کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھارتی نیوز چینلز دیکھتے ہیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں پاکستان نے پابندی لگا رکھی ہے. کھولنا چاہیے بھارتی نیوز چینلز کو، تاکہ وہ ڈیبیٹ پاکستان کے لوگوں تک پہنچے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. وہاں ان کا جو بھارتی وزیر خارجہ ہے وہ آڈینس میں بیٹھ کے، بہت وائرل ہے وہاں پہ کلپ، بھارتی وزیر خارجہ ایک آڈینس میں بیٹھ کے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور آڈینس جو ہے وہ انکریج کر کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان پر حملہ کب کرنا ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر واپس کب لینا ہے، پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یہ بہترین وقت ہے حملہ کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرو، اس کو ڈیسٹیبلائز کرو، اس کو یہ کرو. اچھا، کینیڈا اور انڈیا کی جو اس وقت انڈیا کے امیج کے ساتھ مودی سرکار نے کیا، بیڑا غرق کر دیا، ان کا تباہی پھیر دی ہے، وہ اس کو بھی واپس پاکستان کی طرف آپ لا رہے ہیں کہ اچھا خالصتان اگر بننا ہے تو وہ پاکستان کے پنجاب میں بنائیں گے، انڈیا میں نہیں بنائیں گے. یہ انڈین اسٹیٹ کا نیریٹو آ رہا ہے اگینسٹ دی جو خالصتان موومنٹ ہے کینیڈا کی. تو یہ کھولنا چاہیے لوگوں کو، ہمارے یہاں پتہ چلے. تو وہ یہ کوئی ان کے ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرو، تنگ کرو، دہشت گردی کرو. کینیڈا میں وہ ایک انوائرمنٹ ہے، اس کا پاکستان کے فارن آفس کو بینیفٹ جتنا اٹھانا چاہیے اٹھا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ سے سماجی اور سیاسی آزادیاں. میں ایک مختصر سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی جو 97 میں حکومت آئی تھی، اس وقت جو سردار اکبر بگٹی ہیں وہ اتنے ناراض تھے وفاق کی پالیسیوں سے کہ اردو بولنا چھوڑ چکے تھے، اردو میں بات نہیں کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے 97 کے اینڈ میں یا 97 کے، بلکہ 97 میں ہی ایک قومی یکجہتی کانفرنس ٹائپ ایک ہوئی تھی جس میں بلوچ لیڈرشپ کو اسلام آباد بلایا گیا تھا. اور اس وقت کی حکومت نے ان کو اتنی عزت اور احترام دیا تھا بلوچ لیڈرز کو کہ سردار اکبر بگٹی نے اردو واپس بولنا شروع کر دی تھی. تو یہ جو انسانی مسائل ہوتے ہیں یہ بندوق کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ سیاستدانوں پر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس بے چینی، گلے شکوے جو پختونخوا میں ہوں، پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، بلوچستان میں کہیں بھی ہوں، یہ مقامی سیاسی ان کو حقوق دیے جائیں اور سیاستدانوں کے حوالے یہ معاملہ ہو جائے تو ان کا مقامی آبادیوں کا غصہ نکلے اور وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہے ہمارا پہلا انٹرسٹ. مقامی آبادی جس وقت ہمارے ساتھ جم کے کھڑی ہوگی تو بیرونی طاقتوں کا مقابلہ آپ کرتے رہیں گے، مل کر لڑیں گے. ورنہ یہ ہمارے لیے ظاہر پریشانی کا بڑھتی چلی جائے گی. اب میں گزارش کرتا ہوں جب یہ حالات ہوں ملک میں تو چسکے بازی میڈیا پہ چل رہی ہے. چسکے بازی ہے، کس نے کس کو مکہ مارا، کس نے کس کو گالی دی،
کس نے کس کو گلاس مار دیا، کس نے کس کو. اچھا اب ایک تو ہوتا ہے پروفیشنلی اسپیکنگ، یہ اگر اس طرح کا واقعہ کسی بھی ٹاک شو میں، کسی بھی نشریات میں، جاپان سے لے کے کینیڈا تک اس طرح کا واقعہ اگر ہو جائے گا تو کلپ تو وائرل ہوگا، فطری بات ہے. یعنی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے واقعہ. اب ریکارڈنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کو جان بوجھ کے نشر کیا گیا، یہ بددیانتی ہے. لائیو نشریات میں ہو گیا تو وہ تو وائرل ہوگا، لیکن اگر ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ میں کے بعد آپ اس کے ٹوٹے ریلیز کریں، یہ بددیانتی ہے. اچھا ظاہر ہے کہ خواہش ہے ریٹنگز کی، ڈسکس ہونے کی، شہرت کی. یہ جو رویہ ہے کیا یہ جاوید چودھری کا ہے؟ یہ سب مطلب اب میجورٹی اسی مرض کا شکار ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آگ سے کھیلنا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بڑے اسکیل پہ کر لیں، سنجیدہ اسکیل پہ کر لیں، یا چھوٹے ٹی وی اسٹوڈیو میں لے آ جائیں، جو اینکر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مہمانوں کی اور سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں کروا کے، مکے چلوا کے، گالم گلوچ کروا کے ان کے شو کو فائدہ ہے، ان کو زیادہ پیسے ملیں گے، ان کا زیادہ کیریئر، یعنی انہوں نے گالم گلوچ کروا دی ہے. اندازہ لگائیے کہ معراج کیا ہے صحافت میں ایکسلنس کا. پروف یہ ہے کہ آپ نے گالم گلوچ کروائی ہے، آپ نے مکے اور ہاتھا پائی کروا دی ہے. کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے، کوئی کنسٹرکٹیو جرنلزم نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ ہمارا معیار دیکھیے. اب اس کا جو نتیجہ ہے نا، جو ہوگا یہ فطری ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا اینکر صاحب اپنے ارادے پہ اختیار رکھتے ہیں، باقی بھی تو اسی طرح کے انسان ہیں. تو وہ حالات ہمیشہ اینکر کے قابو میں تو نہیں ہوتے، دوسرے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جس دن سیاستدان کو یہ سمجھ آ گئی کہ فلاں اینکر نے میری پارٹی کے لیڈر پہ بہت اسے جھوٹا پروپیگنڈا کیا، میرا پارٹی کا لیڈر جو ہے اس اینکر سے بڑا ناراض ہے، اور اگر میں اس اینکر کو تھپڑ مار دوں لائیو نشریات میں بدتمیزی کرنے پر، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ریٹنگ، ایک تو میں ہٹ ہو جاؤں گا، میرا پارٹی لیڈر بڑا خوش ہوگا، میری پارٹی بڑی خوش ہوگی. اس کے بدلے میں اگر مجھے 2-4 ہزار روپے جرمانہ ہو جائے گا یا 9-10 دن کی جیل ہو جائے گی، مجسٹریٹ چھوٹا ہے نا، تھپڑ مارا ہے، تو کیا برا سودا ہے. جس دن سیاستدانوں کو، خاص طور پہ جو نوجوان سیاستدان ہیں جو سیاست میں تیزی، شارٹ کٹ یا جلدی کوئی یعنی شہرت چاہتے ہیں، ان کے لیے آسان ترین راستہ ہے کہ وہ اس طرح کے ٹاک شوز میں جائیں اور اینکر کو تھپڑ مار دیں. شہرت بھی مل جائے گی، وائرل بھی ہو جائیں گے، سیاسی جماعتیں بھی خوش ہو جائیں گی، ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہو جائے گا، چسکا بھی آ جائے گا. جب یہ شروع ہوگا کہ سیاسی یہ جو کارکن نوجوان یہ اینکروں کو تھپڑ مارنا شروع کریں گے اور ان کو گالیاں دینا شروع کریں گے اور ان کو گلاس مارنا شروع کریں گے، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ 2-4 واقعات کی نوبت ہی آنی ہے. اس کے بعد یہ ساری بدتمیزی جو آپ دیکھتے ہیں کہ اینکر اکسا رہا ہے کہ فلاں فلاں سے گالم گلوچ کرے، وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، یہ سب سکون میں آ جائے گا، ٹھنڈ پہ جائے گی، ٹھنڈ. فساد جو کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اس فساد کا شکار انہیں آخر میں خود ہونا ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، سب پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے اور ہمیں اس آزمائش سے نکالے. آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.